السلام علیکم ڈے ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 98 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو جناب، آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہے میرے باقی کے ناولس جو چل رہے ہوتے ہیں ان پہ بھی اچھا رسپانس دیا کریں، تاکہ پھر مجھے موٹیویشن ملے اور میں آپ لوگوں کے لیے باقی کے ناولز آپ کی مرضی سے پھر نریٹ کروں۔ اب آپ لوگ رسپانس نہیں دیتے، پھر اس کے بعد میں ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں، پھر میں آپ لوگوں کے لیے ناول جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کر پاتی۔ تو آپ صرف رمز جنون ریڈ کرنے آتے ہیں، لیکن رمز جنون کے ساتھ ساتھ باقی ناولز بھی ریڈ کیا کریں، تاکہ پھر میں موٹیویٹ ہو کر آپ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ریکارڈنگز کر سکوں۔ اب آپ لوگ خود دیکھیں کہ میرے پریویس ویڈیوز پہ آپ لوگوں نے کیسا رسپانس دیا ہے۔ تو جائیں جا کے میرے سارے جتنے ناولس چل رہے ہیں نا، اچھے ہی چل رہے ہیں۔ اسپیشلی جو ماہ ملکہ ہے نا، وہ اتنا زبردست ناول ہے، اس پہ آپ لوگوں کا اتنا ٹھوس رسپانس دیکھ کے نا میرا دل اتنا برا ہوا۔ میں نے کہا دیکھو کتنا زبردست ناول ہے، مجھے خود نریٹ کرتے ہوئے مزہ آ رہا تھا، لیکن آپ لوگوں کا رسپانس اس پہ اچھا نہیں ہے۔ تو پلیز اس کو ایک دفعہ ریڈ کر کے دیکھیں اور میرے اوپر تھوڑا سا ٹرسٹ کریں کہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھی ناولز ہی لے کر آؤں گی۔ تو پلیز آپ لوگ جو ہے وہ ناولس کو ایک دفعہ دیکھ لیا کریں کہ آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا ہی لگے گا، تو ایسا نہ کیا کریں۔ بہت سارے جو ہے نا مینس کہ جو میرے سبسکرائبر ہیں نا پیارے پیارے، وہ بہت زیادہ ریکویسٹ کرتے ہیں، اتنے ناولس اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ مجھے نا ان کی پھر باری لگانی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں جو ہے آپ لوگوں کی ریکویسٹ نہیں سن رہی، یا میں اپنی مرضی سے ناول نریٹ کر رہی ہوتی ہوں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ والا ناول ریڈ کر دیں، تو پھر میں رائٹر سے پرمیشن لیتی ہوں۔ بعض رائٹرز پرمیشن دے دیتی ہیں، بعض رائٹرز نہیں دیتی پرمیشن۔ جو پرمیشن دے دیتی ہیں پھر وہ لسٹ میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر میں وہ باری باری نریٹ کرتی ہوں۔ تو پلیز اپنی باری کا جو ہے وہ انتظار کیا کریں، سب کی فرمائش پر جو ہے وہ ناول جو ہے وہ نریٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ماہ ملکہ کو جا کے جلدی سے پیارا پیارا لائک کریں، پیارے پیارے سے کامنٹ کریں، اور چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ گردن پیچھے کو ڈھلکائے صوفے کے پر سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ جانے کتنے لمحے بیتے تھے اور طوفانی رات بیتتی چلی گئی تھی۔ اتنی زور سے بجلی کڑکی تھی کہ خدا کی پناہ وہ عالیشان مرد ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ سوین، اس کا کانپتا ہاتھ دل پر آن ٹھہرا تھا۔ اس طوفانی بارش میں بھیگتا ٹھٹھرتا وجود جو بند دروازے پر نگاہیں جمائے اپنی زندگی کے لیے آس لیے بیٹھا تھا، لفظ سوین پر وجود مر گیا تھا۔ تم ظالم ہو، خود غرض و خان، مجھے نفرت ہے تم سے، ہچکیوں میں ڈوبی آوازیں تیز ہوتی گئیں۔ اندر بیٹھا مرد مجمد تھا، شل تھا۔ وہ ایسا ہرگز نہ تھا، وہ کسی بھی عورت کو کیسے اتنا درد دے سکتا تھا، مگر وہ دے چکا تھا۔ وہ اپنی سوین کو درد دے چکا تھا۔ سماعتیں باہر سے آتی آوازوں پر تھی جو کہہ رہی تھی وہ ظالم ہے، مگر وہ اپنے دل کے درد سے جڑ رہا تھا۔ تم ظالم ہو خان، وہ چیخ رہی تھی، تم بے وفا ہو خان۔ یہ آواز کس کی تھی؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، جسے دیکھنا چاہتا تھا، سننا چاہتا تھا، وہ یہاں نہیں تھی۔ وہ ظالم تھا، وہ خود غرض تھا، وہ بے وفا تھا، وہ آخر کون تھا؟ وہ نم نگاہوں سے کمرے کو دیکھتے سوچ رہا تھا، تم یہ عورتیں کیا تھیں؟ کیا وہ اس کی مجرم نہ تھی؟ سگریٹ جلاتے لبوں میں دبایا گیا دھواں راکھ ہونے لگا۔ تم ظالم ہو خان، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ چیختی رہی، وہ بے نیاز بنا بیٹھا رہا۔ اسے کیا پرواہ تھی اس عورت کی نفرت سے؟ نفرت، غصہ، محبت، رحم کا جذبہ اب ایک ہی عورت سے جڑتا تھا۔ بیک وقت سارے جذبے اس پر حملہ آور ہوتے، مگر ایک ہی نام، ایک ہی وجود، سوین۔ ایک بار وہ عورت مل جائے، وہ اسے تباہ و برباد کر دیتا، وہ جل کر راکھ ہوتے، اسے سوچ رہا تھا۔ وہ اس عورت کی عنایات ساری عمر نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ اسے چھوڑ گئی تھی، وعدے جفا ہو گئے تھے، وفادار بے وفا ہو گیا تھا۔ بے وفائی تو اس نے بھی کی تھی، سزا کی حقدار تو وہ بھی تھی۔ وہ اس کی سزاؤں کے بارے میں سوچتے بے رحمی سے مسکرا رہا تھا، سوین۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے چیخ اٹھا تھا، یہاں وہ سوین کہتا تھا، وہاں بارش میں بھیگتا وجود چیختا تھا۔ اس الفاظ سے ایسا درد ہوتا تھا کہ علامان۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے گرل کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی، کاش وہ بھی اس عورت کی طرح کا جگر لاپتی، اس مرد کو چھوڑ کر چلی جاتی، مگر کیا کرتی اس بے رحم دنیا کا؟ وہ بد کردار تھی اور رہنے والی تھی۔ آخر کار اس مرد کو اس عورت پر ترس آ گیا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھتے ٹیرس کی طرف بڑھا، دروازہ کھولا، وہ نیم مردہ سی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ بے رحمی سے مسکراتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ دونوں اب ٹھنڈی بے رحم بارش میں بھیگ رہے تھے۔ مرد ہوتے خود کو سزا دے دیتے،
وہ اس کی طرف دیکھتے مسکرائی تھی، سانسیں بھی ختم ہوتی جاتی، وہ اب کبھی اس مرد کے سامنے نہ گڑ گڑاتی۔ بچی کچی ہی سانسیں کافی تھی، مرد ہی تو نہیں ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوا اور وہ گریل میں سما گئی۔ وہ آہنی گریل کے سلاخوں میں ہاتھ ڈالتے اس پر جھکا تھا۔ مزید پیچھے کو کوئی سپیس نہیں تھی جہاں وہ سما تھی، اس لیے صفاک انسان کی برف جیسی سانسوں کو اپنی برف جیسے وجود پر سہن کرنے پر مجبور تھی۔ مرد ہوتا تو تم بھاگتی، وہ بھاگتی۔ وہ ہنسنے لگا تھا۔ ملالہ خان آنکھیں میچ گئی تھی، وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہنس رہا تھا۔ ملالہ خان کو اس سے خوف آیا تھا۔ وہ اپنے کانپتے جسم کو گھسیٹتی اٹھی تھی۔ وہ تیزی سے ٹیرس سے نکل آئی تھی۔ کمرے میں آتے ایک نگاہ ٹیرس کو دیکھا۔ وہ گرل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ جانتی تھی اب وہ خود کو سزا دے رہا ہے۔ صبح وہ بخار سے بے سود پڑا ہوگا۔ وہ اسے نم نگاہوں سے دیکھتے کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ وہ مرد کھڑا بھیگتا رہا۔ رات گہری تھی، پہاڑیوں پر خاموشی کا راج تھا، برف جیسے فضا میں تحلیل ہو رہی تھی، مگر سردی کی کاٹ اب بھی ہڈیوں میں اترتی جا رہی تھی۔ یہ ہوٹل نہیں، ایک پرانا سا ڈھابا تھا۔ لکڑی کی دیواروں سے بھی دھواں جیسے لپٹ رہا ہوتا اور کونے میں دہکتے انگاروں پر چائے کی کیتلی کھول رہی تھی۔ اس چھوٹے سے کمرے میں روشنی جلتی آگ سے مزید خوابناک لگ رہی تھی۔ لکڑی کے ٹکڑوں کو چٹکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس ڈھابا نما ہوٹل کے اس کمرے میں کارپیٹ بچھی تھی۔ وہ 4 دوست اس سرخ مخملی کارپیٹ پر دائرے میں بیٹھے تھے۔ اس چھوٹے سے پہاڑی ڈھابے کے سامنے دہکتے انگارے جل رہے تھے، جہاں ایک بوڑھا سا آدمی کڑاہی میں بکرے کا گوشت بھون رہا تھا۔ لکڑی کے اس کمرے میں بھنے گوشت اور گھی کی خوشبو بھوک بڑھا رہی تھی۔ ان 4 لوگوں کے سامنے نمکین چائے کے کپ رکھے تھے۔ تندور کی تپش سے بھاپ اٹھتی اندر تک آ رہی تھی۔ لکڑی کی دیواروں پر مقامی تصویریں آویزاں تھیں اور چھت سے لٹکتا بلب ہوا کے جھونکوں سے ہولے ہولے ہل رہا تھا۔ خان صاحب کے لیے خاص بکرے کا دم پخت کلام کی سردی میں یہ جسم کو گرما دیتا ہے۔ ایک 14-15 سالہ لڑکا احمد زی گرم گرم دھواں چھوڑتی بکرے کے گوشت کی بھنی ہوئی بڑی سی کڑاہی ان 4 کے سامنے رکھ گیا تھا۔ آج اس کی جیب گرم ہونی تھی۔ وہ بے حد خوش تھا، اس لیے بھاگ بھاگ کر کام کر رہا تھا۔ یہی مزہ ہے ان پہاڑوں کا، یہاں کا گوشت، یہ سردی اور آگ، یہ آگ۔ زاویار خانزادہ نے خوشبودار خوشبو سونگتے کہا تو 4 دوستوں کا مشترکہ کہکا گونجا تھا۔ یہ چائے نہ ہوتی مزہ کہاں تھا؟ سردی کا مزہ دوبالا کرتی ہے یہ کڑکتی چائے۔ زید خان نے نمکین چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا، دریائے مچھلی ہو جاتی، اس سردی کا مزہ ہو جاتا۔ سرمد خان کو اس دعوت میں کچھ کمی لگی تھی۔ زاویار نے منہ پر ہاتھ پھیرتے احمد زی کو اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں کوئلوں پر دہکتی مچھلی ان سب کے سامنے تھی۔ آپ اس مچھلی کے بعد گرمائش زیادہ ہو جائے گی، بیٹھا نہیں جائے گا یہاں۔ زید خان کی معنی خیز بات پر سب دوستوں کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی تھی، پھر بلند و بانگ کہہ کے گونجے تھے، معذرت یار، ہم لیٹ ہو گیا۔ زرق خانزادہ مخصوص پشتون ٹون میں بولتے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیض پر سیاہ گرم جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ سردی کی وجہ سے اس کے نقوش بے حد سرخ تھے، جیکٹ پر بارش کے چھینٹے تھے، وہ ہلکا سا بھیگا ہوا تھا۔ گرم گرم مچھلی کے ٹکڑے کرتے زاویار خانزادہ کے ہاتھ رکے تھے۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، البتہ دل ضرور ڈوبا رہا تھا۔ زید خان، بلال اور سرمد خان اٹھ کر زرق خانزادہ سے گلے مل رہے تھے۔ وہ سب کے گلے ملتے کارپیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ زاویار خانزادہ کو دیکھتے ہوئے ایک لمحے کو چونکا تھا، چہرہ ہر جذبے سے عاری ہو گیا تھا، تعلق اجنبی ہو گیا تھا۔ تم دونوں بھائی ساتھ کیوں نہیں آئے؟ پہلے تو ہمیشہ ساتھ آتے تھے، زید خان نے دونوں کو بغور دیکھتے پوچھا تھا۔ دونوں نے پھر سے ایک دوسرے کو دیکھا، آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت تھی، عقیدت تھی، مگر نقوش تنے رہے۔ جھوٹی نفرت کا پرچہ بلند رہا۔ سب کی نگاہیں ان دونوں پر ہی تھی۔ میری شادی ہو چکی ہے یارا، کیسا اب باتیں کرتا ہے؟ اتنا آسان تھوڑی ہے اب گھر سے نکلنا۔ زرق خانزادہ نے بات کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کی۔ شادی تو زاویار کا بھی ہوا ہے، مگر وہ تو کب سے آیا ہوا ہے؟ سرمد خان نے کھانے سے انصاف کرتے ہوئے کہا۔ زاویار نے پہلو بدلا تھا، اسے کچھ برا لگا تھا۔ لالا کی کیا بات ہے، مگر میں ٹھہرا پکا والا زنمری، مجھے کمرے سے نکلنے کی بھی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ زرق خانزادہ کی بات پر سب کے کہکے پھر سے گونجے تھے۔ زاویار خانزادہ سنجیدہ نگاہوں سے زرق کو دیکھ رہا تھا۔ زنمریدی میں اتنا فخر؟ اپنے بھائی پر غصہ آیا تھا۔ زاویار، کچھ کرو اس مرد کے بچے کا، یہ تو تمہارا ناک کٹوانے پر تلا ہے۔ عورت سے ڈرتا ہے؟ سرمد خان اچھی اچھی ساری بوٹیاں اپنی پلیٹ میں منتقل کی۔ سب نے ایک دوسرے کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھا، چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ بلال خان نے سرمد کے فون پر کال کی۔
وہ رغبت سے کھانا کھانے میں مصروف تھا، سامنے گوشت ہو اور سرمد خان باتوں اور کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ موبائل رنگنگ پر بھی وہ سر چھٹکتے کھانے میں مصروف تھا۔ سرمد خانہ، لگتا ہے تمہارا بیگم کا کال ہے۔ زید خان نے سب کو دیکھتے آنکھ دبائی تھی۔ اگلے ہی لمحے سرمد نے ہڑبڑاتے ہوئے کال اٹینڈ کرتے کان سے لگایا، جی ہمارا خاتون خانہ، تم گھر آؤ، تمہیں بتاتا ہے ہم تم کو گنجا نہ کر دیا پھر کہنا۔ زید خان کی زنانہ آواز پر سب کے کہہ کے گونجے تھے۔ سرمد خان نے سرخ رنگت سے اسپیکر پر ابھرتی زید خان کی آواز پر سب کو دیکھا تھا۔ سب کے کہہ کے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ تم نے تو سچ میں ناک کٹوا دیا سرمد خانہ۔ زید خان کا کہکا سب سے بلند تھا۔ بیگم ہے ہمارے بچوں کا ماں، اتنا ڈرنا تو بنتا ہے۔ سرمد کھسیانی سا مسکرائے پھر سے کھانے سے انصاف کرنے لگا تھا۔ سبھی ہنستے ہوئے کھانا کھانے لگے تھے۔ زاویار خانزادہ کا دل یکدم کھانے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ کچھ تو تھا جو زاویار خانزادہ کو اس گرم کمرے میں چبھ رہا تھا۔ زری خانزادہ کھانا کھاتے ہوئے ایک ہاتھ سے موبائل میں مسلسل کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ سب دوستوں کے لان تان کرنے کے باوجود اس نے موبائل کو نہیں چھوڑا تھا۔ زن مریدی کے تانے وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے سن رہا تھا۔ فون رنگنگ پر زریک ایکسکیوز کرتے باہر چلا گیا تھا۔ زنی جان، بس آ رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو، دوست ہے یار، اس لیے فون نہیں اٹھایا تھا، میسیجز کے جواب تو دیے تھے۔ یار سنو تو صحیح، زری خانزادہ کی آواز اندر تک آ رہی تھی۔ سب دوست محفوظ ہوتے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، سوائے زاویار خانزادہ کے جس کے دل پر مخیں سی گڑ گئی تھی۔ مگر کیوں؟ کیا وہ زن مرید ہونے کے لیے تڑپ رہا تھا؟ رات گہری ہو گئی تھی، اس لیے سب کے ہی فون متواتر بج رہے تھے۔ ایک کسی کا فون تھا جو ابھی تک بجا نہیں تھا۔ اس نے اپنی قمیض کی جیب سے موبائل نکال کر یوں ہی دیکھا۔ سردار زاویار خانزادہ اپنے ہی دوستوں سے جل رہا تھا، مگر کیوں؟ آئی ایم سوری یار، بات تو سنو جان۔ زری کی جھنجھلائی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ زری خانزادہ فون بند کرتے اندر آیا، سرخ نکور جھنجھلائے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا بیچارہ کوئی پہاڑ سر کر کے آیا ہو۔ ان پہاڑوں سے کودنا آسان ہے، مگر بیوی سے بحث کرنا جیتنا ناممکن ہے۔ زری خانزادہ جھنجھلاتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ تمہاری حالت دیکھ کر لگتا ہے تمہاری بیگم نے تمہارے اوپر ماشاء اللہ لگا رکھا ہے۔ زید خان نے ہنستے ہوئے چائے کا کپ اٹھایا تھا۔ پہاڑی مرد اور زن مرید، یہ تو نئی نسل کی بربادی ہے۔ بھائی بلال خان اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ کم از کم کوئی ہے جو میرا انتظار کرتا ہے۔ تمہارے گھر میں تو کتے بھی منہ نہیں دیکھتے۔ جب تم لوٹو، زریک نے بلال کے کنوارے ہونے پر چوٹ کی تھی۔ منگیتر ہے ہمارا بھی یار۔ بلال خان برا سا منہ بنا گیا تھا۔ پھر تم مچھلی ہی نہ کھاؤ بہتر ہے۔ سرمد خان نے بلال کے آگے سے مچھلی اٹھائی۔ پرتا سختہ لعنت۔ سب دوستوں کے چہرے سرخ ہوئے تھے۔ مشترکہ لعنت بھیجنا سب نے فرض سمجھا تھا۔ وہ برا منائے بغیر کھانے پر ٹوٹا رہا تھا۔ خان بابا، ایک 5 کلو کا کڑھائی اور لگاؤ۔ زرے خانزادہ نے ہانک لگائی تھی۔ احمد زئی اسی لمحے گرم گرم کڑاہی اٹھائے اندر داخل ہوا تھا۔ ہم کو پتا تھا اس سب سے تمہارا کچھ نہیں ہوگا، اس لیے ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ وہ کڑاہی سب کے سامنے رکھ کیا تھا۔ ہمارا یار سرمد خانہ ہو تو 10 بکرے بھی کم ہیں۔ زید خان نے تشویش سے سرمد کو دیکھا، ایسا لگ رہا تھا وہ آج پہلی بار کھانا کھا رہا ہے۔ زاویار خانزادہ اپنی سیاہ آنکھیں کونے میں جلتی لکڑیوں پر جمائے ہوئے تھا۔ ایسی کون سی مچھلی کھا لی تم نے جس کا کانٹا حلق میں چپ گیا؟ آج چپ چاپ بیٹھے ہو۔ زید خان کی گہری نگاہ زاویار پر تھی۔ محفل کی جان آج خاموش تھا۔ بات تو تشویشناک تھی۔ کچھ نہیں یار، بس دھواں آنکھوں میں پڑ گیا ہے۔ زاویار نے آخری گھونٹ چائے کا لیا تھا۔ کھانے سے وہ کب سے ہاتھ کھینچ چکا تھا۔ سردار زاویار خانزادہ، اگر آنکھوں میں دھواں گیا ہے تو ہم سب جلانے کو تیار ہیں۔ بس بتاؤ کس نے آنکھوں میں راکھ ڈالی؟ سب کے کہہ کے ایک ساتھ گونجے تھے۔ یار لگتا ہے اس کا مارشل لا لگنے والا ہے، بس ابھی نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ بلال خان نے ٹکڑا لگایا تھا، یار بیوی اچھی چیز ہے، مگر زیادہ اچھی ہو تو جان لے لیتی ہے۔ زری خانزادہ نے دل پر ہاتھ رکھتے کہا تو محفل پھر سے زعفران بنی تھی۔ لکڑیوں کے تڑتڑانے کی آواز متھم پڑ گئی تھی۔ تو سرمد تمہاری بیگم تو فرشتہ نکلی جو ابھی تک زندہ ہو۔ بلال خان نے سرمد پر غصیلی نگاہ ڈالی، جو اب والی کڑھائی سے بھی بھرپور انصاف کر رہا تھا۔ لگتا نہیں تھا ان کے لیے کچھ بچے گا۔ اوہ خانہ خرافہ، تم لوگ نہیں سمجھے۔ سرمد خانہ تو روز مرنے کی پریکٹس کرتا ہے۔ بیگم کے آگے ہاتھ باندھ کر زید خان کی بات پر کہکو کے انبار اٹھے تھے۔ وہاں کھڑا احمد زئی بھی ہنس رہا تھا۔ پرتا لعنتا،
سرمد غصے سے گرایا، پردہ سختہ لعنتا، یہی لفظ تمہاری بیگم بھی روز بولتی ہوگی۔ زید خان نے بھلا کون جیت سکتا تھا؟ اب تو سب کے کہہ کے کافی گونجدار تھے۔ زاویار کا کہکا بھی کافی بلند تھا، دہکتے انگاروں کی روشنی ان کے ہنستے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ تم سب ہنس رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے تم سب کا شادی ہوا ہے، احمد زئی قہوے کی چینک اور پیالیاں ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں؟ سب کی معتجب نگاہیں 16 سالہ احمد زئی کی طرف اٹھی تھی۔ خان بابا کا جب بھی اپنا بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے، مرد کا چہرے پر پھٹکار برسے، سمجھو اس کا شادی ہوا ہے، بڑا ہی تنگ ہے اپنا بیگم سے۔ احمد زئی کی بات پر محفل پھر سے زعفران بنی تھی۔ فون رنگنگ پر ظریف ایک بار پھر سے اٹھ کر کمرے سے باہر گیا تھا۔ سب دوست اس پر باری باری لعنتیں بھیجتے پیچھے سے ہانک لگا رہے تھے۔ وہ بے پرواہ بنا زنیشا سے مسلسل ایکسکیوز کر رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے چنچلاتے ہوئے اپنے فون کو دیکھا تھا، سو لگتا دل چل کر راکھ ہو گیا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے حویلی داخل ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی سیاہ آنکھوں میں غصے کی حدت گہری ہوئی تھی۔ اس نے اپنے کندھوں سے شال اتارتے ہی غصے سے صوفے پر اچھا لی۔ اپنی قمیض کے اگلے بٹن کھولتے وہ اپنے غصے پر قابو پانے لگا۔ وہ کمرے میں نہیں تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت اس کا کمرے میں نہ ہونا زاویار خانزادہ کا خون بھڑکا گیا تھا۔ بولتے قدموں کمرے سے نکلتے تہر سے کچن کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ کچن میں اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی، سیاہ گرم چادر سر پر اوڑے ہوئے تھی۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھتے سے بازو سے پکڑے اپنی طرف کھینچ گیا تھا اور اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ ہاتھ چولہے پر رکھی چائے کی کیتلی سے ٹکرا گیا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہوا تھا۔ اس نے اسے اس عورت کو ایسے خود سے دور کیا تھا جیسے کسی جلتی انگارے کو چھو لیا ہو۔ اس کی نازک دودیا گردن میں جھولتا لاکٹ زاویار کی قمیض کے بٹنوں میں الجھا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کو شرر بار نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نگاہوں سے بھسم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ زاویار خانزادہ نے اپنے بٹنوں میں پھنسی اس کی چین جھٹکی تھی، مگر وہ مزید اس کے بٹنوں میں الجھی تھی۔ وہ دونوں مزید ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ گرم دہکتی سانسیں ایک دوسرے کے نکوش پر بکھرنے لگی تھی۔ اپنی یہ چین اتارو ورنہ گلا دبا دوں گا تمہارا۔ وہ غرایا تھا۔ تم نے مجھے چھوا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ بھی جواباً کسی شیرنی کی مانند غرائی تھی۔ تمہیں چھونے سے پہلے میں خود کو آگ لگانا پسند کروں گا۔ زاویار کی سلگتی نگاہوں کی تپش پڑی تھی۔ مرینا خان نے زاویار کو گھورتے سلیب پر پڑی چھری اٹھائی اور زاویار کی قمیض کے بٹن اس چھری سے کاٹنے کی کوشش کی۔ بٹن ٹوٹ کر زمین پر گرے تھے۔ چھری کی نوک زاویار خانزادہ کے سینے پر لگی تھی۔ بھل بھل کرتا خون بہنے لگا تھا۔ وہ درد سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ مرینا خان ڈرتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی اور آنکھیں کھولتے سے شانوں سے جکڑے سلیب پر بے دردی سے پٹک گیا تھا۔ چھری اٹھائے مرینا خان کی گردن پر رکھی۔ تم عورت نہ ہوتی یا پھر میرے گھر کی عورت نہ ہوتی، یہی چھری سے تمہارا گلا کاٹ دیتا۔ مرینا خان کی سہمی آنکھیں اس کے سینے سے نظر آتے بالوں پر تھی جو خون سے سرخ ہو رہے تھے۔ مرینا خان کی سہمی نگاہیں اب زاویار کی آنکھوں پر تھی۔ ان میں تکلیف، درد اور واضح تھی۔ وہ دانت پر دانت جمائے کر راہیں روک رہا تھا۔ تمہارے عورت ہونے پر افسوس ہے مجھے۔ اسے واقعی میں افسوس ہوا تھا، ورنہ آج وہ اس چھری سے اس کی گردن نہ کاٹتا، مار مار کر تو اس کا حال برا کر دیتا۔ مرینا خان کی رنگت زرد ہونے لگی۔ وہ غصے کا تیز تھا۔ اس کی ہاتھ کی ابھرتی ہوئی نسوں سے ظاہر تھا وہ اس لمحے اس کا خون بھی کر سکتا تھا۔ مرینا خان اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ وہ فی الوقت مرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس پر جھکے اس کی گردن پر چھری کی نوک بڑھاتے ہی جا رہا تھا۔ کچن کی زرد روشنی میں مرینا زردی میں نہلاتے مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کچن میں داخل ہوتی سنہرے بالوں والی لڑکی کے ہاتھ سے جگ چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ نیلی آنکھیں نہ بے یقین ہوئی نہ اس میں ٹوٹے کانچ کی چبھن تھی۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اسے یقین تھا، مگر سیاہ آنکھوں والا مرد ہڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ وہ مرینا خارن سے گئی، قدم دور ہوا تھا۔ اب وہ گہرے سانس لیتے اس عورت کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں اس پر رتی برابر یقین نہ تھا۔ سامنے کھڑا وجود بے حس بے جان سرد تھا۔ کاش ان نیلی آنکھوں میں بے یقینی کے بجائے ہست و رقابت کے ڈورے ہوتے، وہ اس مرد کے بخت ہرے ہو جاتے۔ وہ سیاہ آنکھوں والے مرد پر آنکھوں سے لعنت بھیجتے کچن سے نکل گئی تھی۔ زاویار خانزادہ خالی خالی نگاہوں سے کچن کے دروازے کو دیکھتے کھڑا رہا۔ واللہ دل چل کر خاک ہو گیا تھا۔ لعنت بھیجی تو بھی کس بات پر، جس کے لیے وہ مر کر بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ مر ہی جاؤ تو مار دے۔ وہ سلیب کے ساتھ لگی مرینا خان کو دیکھتے غرا اٹھاتا۔ سینہ سرخ ہوا۔ اس عورت نے نہ دیکھا تھا، جو دیکھا تھا وہ تھا ہی نہیں۔ سردار زاویار ایسے ہی نوٹوں سے خار نہیں کھاتا تھا۔
وہ کچن سے نکلتے تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا تھا، نیلی آنکھوں کی بے یقینی بھی دور کرنی تھی۔ لعنت بھیجتی آنکھیں دل کو زخمی سا کر گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ صوفے پر بیٹھے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے گرائے ہوئے تھی۔ اس کے سنہری لمبے بال اس کے ایک شانے پر گرے ہوئے تھے۔ اس کا نازک وجود ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آتے رک گیا تھا۔ دل خوش فہمیوں میں گرنے لگا۔ وہ جیلس ہو رہی ہے، وہ حسد کر رہی ہے۔ اف، ایسا ریئیکشن۔ وہ مسکراتے ہوئے زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے سے کتنا تسکین دے رہی تھی۔ یہ کوئی سردار ساویار خاندان سے پوچھتا۔ وہ سسکتی رہی، اس مرد کے سینے پر برف گرتی رہی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ سیاہ آنکھوں والا مرد خوش گمانیوں کی انتہا پر تھا۔ یہ عورت، ہاں یہی عورت، اسے اپنے عشق میں جلتی چاہیے تھی۔ اس عورت کے رونے کی شدت میں تیزی آ جاتی ہے۔ اب سے آنکھیں بے چین ہوئی تھی، دل کوفت زدہ تھا۔ اس نے عائش کی طرف ہاتھ بڑھا گیا اور وہ یوں بدک کر پیچھے ہٹی تھی جیسے کسی اچھوت نے اسے چھو لیا ہو۔ زاویار خانزادہ کا چہرہ تاریک ہوا تھا، ایسے تو اسے مرینا خان کا چھونا لگا تھا۔ وہ اب اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھے۔ یہ جلن نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا۔ گمان جھوٹ ہوا۔ اس عورت کے لب ہلے تھے۔ اذان کے نے قتل کیا، مجھے سزا ملی، مگر ایسا نہیں۔ وہ زاویار کی طرف جھکی تھی، نیلی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ کوئی تو ایسا گناہ کیا ہے، میں نے کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ وہ دان پر دان جمائے کہ ایک لفظ چباتے اس کی طرف جھکے، اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ زاویار خانزادہ کا دل ٹھہر گیا، اتنی نفرت وہ ساکت سامت ہوا تھا۔ ظالم شوہر قبول ہے، مگر بد کردار نہیں۔ بھاری مضبوط ہاتھ دل پر آن ٹھہرا تھا جہاں خون کے سرخ قطرے تھے۔ اس کمرے میں آکسیجن کی قلت ہوئی تھی۔ اتنی بے یقینی، اتنی نفرت، اسے ہضم کرنے میں دقت ہونے لگی۔ کون سی آگ ہے جو سردار زاویار کی ٹھنڈی نہیں ہوتی؟ ہر وقت مجھ سے بجھاتے ہو، حرام ہی تمہیں پسند ہے تو پھر مجھے طلاق دے کر دن رات نچو۔ سیاہ آنکھوں میں ایسی دہشت اتری تھی کہ وہ ایک لحظے کو کانپی تھی، مگر گریبان پر اس کی گرفت ہلکی نہ ہوئی تھی۔ ظالم مرد قبول کر سکتی تھی، مگر بد کردار مرد اسے ہرگز قبول نہ تھا۔ عائش ملک اب ہر بات پر سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ نسوں سے ابھرا ہاتھ بلند ہوا اور اس کی گردن پر آن ٹھہرا تھا۔ عائش کا چہرہ نیلا ہوا، آنکھیں باہر ابل آئی تھیں، مگر اس سیاہ آنکھوں والے مرد کو اس عورت پر رحم نہ آیا تھا۔ کردار صرف عورت کا نہیں ہوتا، مرد کا بھی ہوتا ہے۔ چوٹ برابر ہی لگتی ہے۔ وہ جیسے پاگل ہوا تھا۔ وہ عائش کو صوفے پر جھٹکتے اس پر حاوی ہوا تھا۔ وہ بری طرح ہاتھ پیر مارنے لگی تھی، سانسیں پوری طرح حلق میں گھٹنے لگی تھی۔ بدن بے جان ہوا تھا۔ وہ اس پر قہر بار نگاہ ڈالتے اٹھ چکا تھا۔ عائش گردن پر ہاتھ رکھے صوفے سے گر چکی تھی۔ وہ اونھے منہ لیٹی بری طرح کھانس رہی تھی۔ وہ کمرے میں چکر لگاتے اپنے ابلتے خون کو ٹھنڈا کرنے کے ناکام سعی کر رہا تھا۔ نہیں ڈیزرو کرتی میں تم جیسا مرد، سردار زاویار خانزادہ۔ وہ سیدھی ہوتی چیخی تھی، حلق میں خراشیں پڑ گئی تھی، مگر وہ جیسے اپنی سدبد کھو چکی تھی۔ اپنی آنکھوں میں اس مرد کی بدکاری دیکھی تھی۔ جو دیکھا اس پر یقین تھا، 100% یقین تھا۔ زاویار تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ گھسٹتے ہوئے پیچھے کو ہوئی تھی۔ ڈر خوف اب اس مرد سے نہیں لگتا تھا۔ اتنی ہی سانسیں چھین سکتا تھا جتنی ابھی چھینی تھی، اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ عائش ملک اپنی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی، اس لیے تو یہ بٹوارہ قبول نہ تھا۔ اگر بٹوارہ کرنا تھا تو پوری طرح کرتا، مگر حرام کاری نہیں کرتا۔ اس دن زنیشہ اور آج مرینا، کیا ہے ان عورتوں میں؟ بتاؤ جو تم حلال حرام کا فرق بھول چکے ہو۔ جتنی نفرت بے یقینی تھی اس کے اندر آج اس کی زبان پر آ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گیا تھا۔ وہ مسلسل پیچھے کی طرف گھسٹ رہی تھی۔ بکھرے بال، آنکھوں میں سرخی، گردن پر انگلیوں کا نشان۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ مارو مجھے مارتے کیوں نہیں؟ پہلو میں بوٹ مارنے کی بہت تمنا ہے، وہ بھی حسرت کی پوری کر لو۔ اس مرد کی مار کا ٹراما اسے پاگل کر رہا تھا۔ مارتا تھا، اب بد کرداری کرے گا، گھر کی ہی عورتوں پر نظر رکھے گا۔ عائش ملک جیسے اپنے حواس کھو رہی تھی۔ کچن میں مرینا خان پر مکمل جھکا ہوا تھا۔ وہ منظر اسے پاگل کر رہا تھا۔ اپنے حواس کھو رہی تھی، باہر منہ مار لیتا، مگر اپنے ہی گھر وہ اپنے گالوں پر اب تھپڑ مار رہی تھی۔ وہ اسے خود کو پیٹتے دیکھتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ مزید پیچھے کو ہوئی تھی۔ وہ پھر سے رک گیا تھا۔ وہ اس کے مار کے خوف سے زرد ہو رہی تھی، مگر جھکنے کو تیار نہ تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھا تو وہ مزید پیچھے کو کھسکی تھی۔ وہ پنڈلی سے اسے جکڑے اسے بے دردی سے زمین میں پٹک گیا تھا۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو میں تمہیں کوئی وضاحت دوں۔ آنکھیں رکھتی تو دیکھتی میں نے غلطی سے دوسری عورت کو چھوا اور میرے سینے پر سرخ رنگ آن ٹھہرا۔ عائش کی آنکھیں بے اختیار اس کے سینے پر اٹھی تھیں جہاں زخم تھا اور خون کی بہتی دھار۔ وہ اس کے اوپر سے اٹھا تھا اور وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ ٹھنڈی زمین سے لپٹتی رو دی تھی۔ وہ اندر واش روم میں شاور کے نیچے کپڑوں سمیت کھڑا تھا۔
عائش کے رونے کی آواز اندر تک آ رہی تھی۔ زاویار کا وجود قلق حزن میں ڈوبنے لگا تھا۔ وہ انا پرست تھا تو وہ عورت خود پرست تھی۔ بیچ میں بے یقینی، ظلم اور نفرت کی دیوار تھی جو کسی کو تو پاٹنی تھی، مگر کون ایسا کرتا؟ اس عورت کو یہ مرد چاہیے ہی نہیں تھا۔ وہ اس مرد کو ایسا لگتا تھا یہ عورت ساری عمر کے لیے اس کی ملکیت میں آ چکی ہے۔ نہ کھونے کا ڈر، نہ پانے کی حسرت۔ تعلق ونی سے شروع ہوا اور وہ ابھی تک ونی پر ہی ٹھہرا تھا۔ زاویار دیوار سے سر پٹکنے لگا۔ اسے اس عورت کی ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی خودی میں لوٹ آیا تھا، اپنے اندر پنپتے جذبوں پر لعنت بھیجتے۔ اس نے شیمپو اٹھائے، پوری بوتل اپنے بالوں پر انڈیل دی تھی۔ شیمپو کی جھاگ کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ہر جذبہ دھو رہا تھا۔ سیاہ ٹراؤزرز پہنے ہوئے وہ بڑھنا سینے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اپنے سینے کے زخم سے بال کینچی سے کاٹتے وہ کراہ رہا تھا۔ زخم کافی گہرا تھا، چھری کا کٹ اندر تک لگا تھا۔ گردن ترچھی کرتے عائش پر صرف نگاہ ڈالی، وہ ابھی تک ٹھنڈی زمین پر اوندھے منہ لیٹی تھی۔ وہ اس کے اوپر سے گزر کر آیا تھا، مگر مجال ہے اسے کوئی فرق پڑا ہو۔ ویسے ہی لیٹی تھی، دل میں ٹھہرا حزن تازہ ہونے لگا تھا۔ وہ لب بھینچتے اس عورت کو گھورتا رہا۔ زمین پر عذاب کی کوئی صورت ہوتی وہ اس کے لیے اس کی بیوی ہوتی۔ کبھی کبھی تو یہ عورت اسے اتنا بے سکون کرتی کہ سردار زاویار کا دل اپنا سر دیوار میں مارنے کو چاہتا تھا۔ پرواہ تو اسے اس عورت کی بالکل نہیں تھی۔ اس کی بلا سے ٹھنڈی زمین پر سارا رات لیٹی رہی۔ گردن میں سریا بھی یہی عورت فکس کرتی تھی۔ اب وہ تن کر کھڑا تھا۔ میرر میں سینے کے زخم کو دیکھا تو اسے اپنے مرد ہونے پر پہلی بار غصہ آیا تھا۔ منیرہ خان ایسے ہی زخم کی حقدار تھی۔ غصے سے وہ بل کھا رہا تھا۔ اس کا بس چلتا اس حویلی کے 3 عورتوں کا خون اپنے سر لے لیتا۔ اٹھو، آخر میری سینے کا زخم صاف کرو۔ لب بھینچتے حکم دیا، وہ ایسے ہی لیٹی رہی۔ مجال ہے اس پر اثر ہوا ہو۔ عائش اس کی گرج پر وہ اسی لمحے زمین سے اٹھتی، اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ سرد نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ نرمی برتو تو یہ عورت سر چڑھ کر ناچتی تھی۔ اس کے قریب آتے وہ رکتے اسے دیکھنے لگی تھی، آنکھیں ابھی تک سرخ تھی۔ مٹی کا ٹھیکرا بننے کو نہیں تھا۔ مرہم پٹی کروا گر سکتی ہو تو۔ بازو سے پکڑے سے اپنے قریب کیا، وہ درد سے سسک کر رہ گئی تھی۔ اتنی سخت گرفت تھی کہ انگلیاں عائش کے بازو میں گڑ رہی تھی۔ دونوں کی نگاہیں چار ہوئی تھی۔ قیامت نیلی آنکھوں میں دیکھتے وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ ان آنکھوں کو دیکھتے وہ ہارنے لگتا تھا۔ اس کے بازو پر گرفت ڈھیلی کر گیا تھا۔ چھوڑتا تھا تو یہ عورت چکنی مٹی کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسلتی تھی۔ عائش سامنے رکھی محلول کی بوتل سے کاٹن پر انڈیل تھی۔ اس کے زخم بے رحمی سے رکھ چکی تھی۔ آتا ہے مرہم رکھنا بے رحمی سے۔ وہ درد سے نہیں، اس کے نقوش میں پھیلی بیزاری پر کرا رہا تھا۔ وہ سفید چہرہ لیے اس کا زخم صاف کر رہی تھی، پر سینے پر موجود گھنے بال زخم پر چپک رہے تھے۔ کینچی سے کاٹو۔ زاویار نے کینچی اس کی طرف بڑھائی۔ وہ کینچی پکڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ مارنا چاہتی ہو تو مار دو۔ وہ جانے کیوں نرم ہو رہا تھا۔ اس عورت کی آنکھوں میں یہ بے یقینی اسے اندر سے کاٹ رہی تھی۔ وہ شک کرتی، وہ وضاحت دیتا، مگر اس کے شک نہیں سفاک الزام لگائے تھے۔ ایسا لگا تھا جیسے اپنے لفظوں سے اس پر غلاظت پھینکتی ہو۔ میں کچن میں تمہارے پیچھے گیا تھا، مرینا کی طرف میں دیکھنا بھی پسند نہ کروں۔ زاویار خانزادہ بے بسی سے وضاحت دے رہا تھا۔ آپ نے اسے مجھے سمجھا، اور اس نے آپ کو چھری دے ماری ہے نا؟ اپنی سرخ آنکھیں زاویار پر گاڑی۔ واللہ اس عورت کی آنکھوں کی سرخی، وہ گڑبڑایا تھا۔ جانتی ہوں، پھر بھی شک کر رہی ہو۔ اس سے شادی کر لیں، پھر شک نہیں کروں گی۔ اب کی بار زاویار نے خود پر لعنت بھیجی تھی۔ یہ عورت تو کم از کم اس کی نرمی ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ اسے شادی کروں گا، تمہیں کیا ملے گا؟ سکون۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا تھا۔ کون سا سکون؟ لب بھینچ گئے تھے۔ رات کو بے آرامی کا سکون۔ آنکھیں جھکی نہیں تھی۔ اس نے ابھی تک زاویار پر یقین نہیں کیا تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے بچ جایا کرو گی؟ وہ اسے کمر سے جکڑے اپنے قریب کر گیا تھا۔ عائش کے چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ میں مرینا کو ہراس نہیں کر رہا تھا عائش، نہ زنیشا کو کیا تھا۔ میں ایسا نہیں ہوں۔ اس کے چہرے پر چھائی ناگواری پر وہ بھنایا تھا۔ تبھی آپ کا سینہ خون سے سرخ ہے۔ وہ استضاحیہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر بینڈیج کر رہی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ تم۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بیڈ پر الٹا لیٹے وہ دونوں سائیڈ لیمپ آف کر گیا تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا تھا۔ وہ وہیں کھڑی رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہیں کارپٹ پر لیٹ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے رخ پلٹتے موبائل کی روشنی میں اسے کارپٹ پر لیٹے دیکھا۔ شریانیں غصے سے سکڑی تھی۔ ریموٹ سے اس نے کمرے میں لگا ہیٹر آف کر دیا تھا، مگر وہ بے حس و حرکت کارپٹ پر ہی پڑی رہی۔
کمرہ یک ٹھنڈا ہونے لگا تھا۔ عائش رخ پلٹے لیٹی رہی۔ زاویار موبائل کی روشنی میں اس کی پشت کو گھورتا رہا۔ سائڈ لیمپ جلاتے وہ جھنجھلاتے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ سچ میں اس کی آگ نہیں بجھتی تھی جو وہ اس عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ اپنے ہی جذبوں پر لعنت بھیجتے جھنجھلا رہا تھا۔ یہ عورت دیکھتا تو ضرورت اس کے لیے رگ بن جاتی۔ سائڈ ٹیبل پر ٹھنڈے پانی کا جگ پکڑے وہ عائش کی طرف بڑھا تھا۔ پنجوں کے بل بیٹھتے وہ ٹھنڈا پانی وہ عائش پر پانی اڈیل چکا تھا۔ عائش ٹٹرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجال ہے آنکھیں آج جھک جائیں۔ بیڈ پر چلو ورنہ باتھ ٹب میں برف ڈالتے وہاں سلا دوں گا۔ وہ پوری طرح عائش کی امیدوں پر اترا تھا، یعنی ظالم سفاک زاویار خانزادہ۔ وہ سردی سے ٹھٹرتی سے نم نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ اٹھو، وہ دہاڑا تھا۔ عائش اسی لمحے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ گردن اٹھائے سے سرخ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ یہ عورت چاہتی ہی نہیں تھی وہ نرم ہو۔ تھوڑی پر انگلیاں پھیرتے وہ اسے گھورتے ہی جا رہا تھا۔ بیڈ گیلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے حکم پر عائش نے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ اسے کاٹ ڈار نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ ضرورت نہیں ہے میری عذاب خانہ۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اسے کمرے سے جکڑے اپنے قریب کر گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں دوسری شادی کروں گا تو تمہاری مجھ سے جان چھوٹ جائے گی؟ وہ عائش کی غلط فہمی پر اونچا کہکا لگا گیا تھا۔ عائش اس کی سخت گرفت پر مچلی تھی۔ وہ اس کی کمر کو سائیڈوں کو بے دردی سے مٹھیوں میں بھر رہا تھا۔ دور ہو، دو ہو یا چار، مگر تم تو تم ہوگی۔ جو تم میں ہے وہ کسی دوسری عورت میں نہیں ہے۔ وہ اسے اپنے قریب کرتے اس کی گردن پر جھکے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا تھا۔ عائش اس کی سانسوں کی تپش پر جھلسی تھی۔ اس کی مردانہ خوشبو پر عائش کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے گیلے کپڑے فرش کی زینت بننے لگے تھے۔ جس میں تمہارے لیے بے قراری ہے، میری زندگی کا عذاب، جان کا آزار، اس میں میرے لیے راحت ہے۔ تم سکون کا سانس لو، مجھے کہاں گوارا ہے۔ کمبل میں دبکے وہ اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں لیتے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ کمرے میں گونجتی عائش کی سسکاریاں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ سکون میں آج کی رات بھی نہیں تھی۔ جانان، وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ لب سرگوشی میں ڈھلتے اس کی گردن پر داغ چھوڑنے لگے تھے۔ وہ اسے خود میں مزید قید کر گیا تھا۔ اپنے دل و دماغ سے یہ غلط فہمی نکال دو کہ میں دوسری عورت کو وہ مقام دوں گا جو تمہیں دیا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا، ونی میں آئے ہوں مگر ایک ہی عورت مجھے قبول ہے۔ تمہارے علاوہ کوئی دوسری عورت میری کنیز بننے کے لائق نہیں، تو جا کے وہ میری عورت بنے۔ وہ اسے خود سے دور ڈھکیلتے رخ پلٹ گیا تھا۔ وہ اس کی پشت کو دھندلائی آنکھوں سے دیکھتے آنکھیں موند گئی تھی۔ آریان خانزادہ اس وقت سنٹورس کی شاپنگ مال میں موجود ایک برانڈڈ میک اپ کی اسٹوڈیو میں کھڑا تھا، بلکہ تحمل سے کھڑا تھا۔ زرمش پچھلے 1 گھنٹے سے نیل پالش کے رنگ چیک کر رہی تھی۔ وہ کبھی چمکدار انابی شیڈ اپنی انگلیوں پر لگاتی، کبھی ہلکا سا گلابی، پھر آریان کو دکھاتی۔ وہ ہر رنگ کی تعریف کر چکا تھا مگر وہ مطمئن نہیں ہو رہی تھی۔ آریان کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی خطرناک مشن میں پھنسا ہو، بلکہ خطرناک مشن زیادہ آسان تھا۔ وہ جھنجھلاہٹ میں کبھی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا، کبھی بالوں میں انگلیاں پھنساتا، مگر جیسے ہی زرمش اس کی طرف دیکھتی وہ ضبط کر کے مسکراتے تھا۔ میری جان، سارے لے لو، مجھے لگتا ہے یہ سارے رنگ صرف تمہارے لیے بنے ہیں۔ آریان نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، لہجے میں تھکن بھی تھی اور محبت بھی۔ زرمش نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ سارے آریان؟ ہاں سارے، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور بیوٹی کنسلٹ کی طرف مڑا۔ یہ سارے شیڈز قابل بنا دے۔ وہ لڑکی ایک ایک نیل پالش ریک سے اٹھانے لگی۔ زرمش نے آریان کی جانب دیکھتے ہوئے زیر لب کہا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ پاگل تو پہلے دن سے ہوں، بس اب اعتراف کر دیا ہے۔ آریان نے اس کی پیشانی کو چوما تھا۔ وہ سرخ گلاب ہوئی تھی۔ ہم شاپنگ مال میں ہیں۔ زرمش چھینپ سی گئی تھی۔ کمرہ بک کروا لو؟ آج اسے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ اس کا مطالبے پر نگاہیں چرا گئی تھی۔ آریان سرٹ سانس کھینچ گیا تھا۔ زرمش کو لپسٹک ریک کی طرف بڑھتے دیکھ وہ بک لایا تھا۔ وہ اب ایک ایک کر کے لپسٹک کے شیڈز چیک کر رہی تھی۔ مسز خان، یہ کیا؟ آریان کی تو سانس سے اٹکی تھی۔ نیل پینٹ پر اس نے 1 گھنٹہ لگا دیا تھا، اب لپسٹک؟ میک اپ میں نیل پینٹس تو نہیں آتے، مجھے بہت سارا میک اپ لینا ہے، وہ اطمینان سے بولتی لپسٹک کے شیڈز چیک کرنے لگی۔ تمہیں کیا ضرورت ہے میک اپ کی؟ تم ویسے بھی خوبصورت لگتی ہو، ضرورت نہیں ہے، وہ جھنجھلایا تھا۔ سیدھی طرح کہوں، مجھے دلانا نہیں چاہتے، وہ بات کا الٹ مطلب لے گئی تھی۔ آریان خانزادہ مزید بکھلایا تھا، تمہیں جو چاہیے وہ خریدو مسز خان، مگر تم اتنی دیر لگاؤ گی تو کیسے چلے گا؟ بدترین غلطی، وہ بھی ایک شوہر کی جانب سے، بھلا کیسے معافی ملتی؟ وہ اسے بھیگی نگاہوں سے کچھ پل دیکھتی رہی، پھر اس نے میک اپ اسٹوڈیو سے نکل گئی۔ آریان خانزادہ جھلا کر رہ گیا، ایسا کیا کہہ دیا تھا وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے زرمش کے پیچھے بڑھا، اسے بازو سے جکڑے اپنے قریب کیا۔
تمہیں جو خریدنا ہے خریدو، جتنا وقت لینا ہے لو، بھیک میں دے رہے ہو اپنا قیمتی وقت۔ آنکھیں مزید نم ہوئی تھی، وہ مزید پریشان ہو گیا تھا، وہ تو جھک گیا تھا، ابھی بھی خوش نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ایسے کب کہا؟ میں نے صرف یہ کہا کہ تھوڑا جلدی کر لو۔ وہ بری طرح کوف زدہ ہوا تھا، مگر مجبوراً مسکرا کر کہا۔ زرمش کی ناراضگی مطلب زیادہ کوفت اور بے سکونی، یہ بھی کہاں افورڈ کر سکتا تھا۔ اوکے تم مجھے میری حویلی چھوڑ دو، مجھے کچھ نہیں لینا۔ وہ ہنوز ناراض تھی۔ آریان نے بے اختیار اپنی کنپٹی انگلی سے مس لی۔ تم بے حد خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ ذرا سا چکا تھا۔ زرمش کی رنگت سرخ ہوئی تھی، گال دہک اٹھے تھے۔ وہ سردی کی طرف دیکھنے لگی تھی، وہ مسکراہٹ دبائے سے دیکھنے لگا تھا۔ اتنا مشکل بھی اب نہیں تھا بیوی کو منانا، فلرٹ ہے یہ تو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ میری آنکھوں سے دیکھو، میں اتنی خوبصورتی کہیں نہیں دیکھی، تمہیں میں گھنٹوں صدیوں دیکھ سکتا ہوں۔ زرمش کا دل کانوں میں بجنے لگا تھا۔ وہ بولتا ہے، وہ سنتی رہے بس۔ شاپنگ کرواتے اکتا سکتے ہو۔ اسے خفا سے دیکھا۔ تمہارے ساتھ گزرا ہر لمحہ قیمتی ہے، میں کیسے ان لمحوں کو ضائع کر سکتا ہوں؟ تو میرے علاوہ کسی کو وقت دو، مجھے غصہ تو آئے گا۔ اور اس کے سر سے اترتی سیاہ چادر اس کے سر پر جمائی، وہ نگاہیں جھکائے مسکرا گئی تھی۔ مجھے ابھی پورا مال گھومنا ہے، ایک ادا سے کہا تھا۔ جو آپ کا حکم۔ وہ اسے بازو کے حلقے میں لیے شاپنگ اسٹوڈیو کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ اب زرمش کے سامنے کھڑا لپسٹک کے ہر شیڈز میں دلچسپی لینے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہا تھا۔ دائیں ہاتھ میں پکڑے موبائل سے وہ مسلسل کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اذان کالنگ پر اس کے جبڑے بھنچے تھے۔ رشنا کہاں ہے؟ اس نے کال کاٹتے میسج ٹائپ کیا۔ رشنا کے وائس نوٹ اور کچھ فریش پکس اسے سینڈ کر دی گئی تھی۔ آریان کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ اس کی بہن کی تصویریں اس کا دوست اسے سینڈ کر رہا تھا۔ آریان، یہ رنگ کیسا ہے؟ زرمش نے تیز گلابی رنگ کا شیڈ اسے دکھایا۔ پرفیکٹ جان۔ وہ مسکرایا۔ میسج ٹیکسٹ پر اب جتنی گالیاں وہ لکھ سکتا تھا وہ لکھ رہا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے، اور پلیز ابھی جا کر میرے باقی کے ناولز کو بھی دیکھیں ایک دفعہ، ان کو لائک کریں۔ ایک لائک تو کر دیا کرے یار، آپ لوگ کا کیا جاتا ہے، اتنی محنت کرتی ہوں میں آپ لوگوں کے لیے، ریکارڈنگ کرتی ہوں، اور پھر اس کے بعد پھر آپ لوگ رسپانس نہیں دیتے، تو آپ لوگ رسپانس دیں۔ اچھا، اگر آپ لوگوں کو ریگولر ایپیسوڈ چاہیے تو میں آپ لوگوں کو ریگولر ایپیسوڈ دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔